نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز برادران اسلام، الحمدللہ اسلامک سینٹر شیلٹن اسٹاک انٹرنس سے ہفتہ وار درس حدیث شریف اور محرم الحرام کا یہ بابرکت ہفتہ شگفتہ 1433 ہجری کا، اور درس حدیث شریف میں مشکات شریف کا تیسرا حصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوشبودار فرمانوں سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کر سکتے ہیں. یہ حدیث شریف مسلم شریف اور بخاری میں متفق علیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اذا دخل اہل الجنت جنت و اہل النار النار یقول اللہ تعالی من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فیخرجون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم رسید ہو چکے ہوں گے، یقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کما یلیق بشان ہی ارشاد فرمائے گا: من کان فی قلبہ، جس کسی کے دل میں مثقال حبۃ من خردل، رائی کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اللہ جل مجدہ ارشاد فرمائے گا فَأَخْرِجُوهُ، ان سب کو نکال دو، فَيُخْرِجُونَ، پس اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال دے گا. یہ حدیث شریف آج تہجد کے بعد جب میں اس کو مطالعہ کر رہا تھا تو بڑی میری ایک کیفیت بنی کہ اللہ جل مجدہ نے بڑی پیاری شرط رکھی اس میں، یعنی جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں. اب تو دروازے بند ہو جانے چاہیے، ختم ہو گیا معاملہ، لیکن اللہ نے اپنا کرم کتنا وسیع دکھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کتنی پیاری ہے. فرمایا کہ نہیں، اب اعلان یہ ہو رہا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال دیا جائے. اب اس پر متعدد محدثین نے اور شارحین حدیث نے کلام کیا ہے. اس فقیر کو جو اس حدیث کے اندر جو فیض نصیب ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرط ایمان رکھا. اگرچہ بندہ بڑا، اس پر بڑی پیاری وہ بات ایک شاعر نے لکھا کہ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا. تو اپنی رحمت اور کرم کو کس حساب سے اللہ نے رکھ دیا کہ اس وقت بھی یہ کہہ دیا کہ ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں، سینے میں ایمان ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم پہلے ایمان سمجھ لیں تاکہ بڑی آسانی ہو جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. ہم از خود کیا جان سکتے ہیں ایمان کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون. اس اکونا کے بعد بہت سارے الفاظ ملتے ہیں. اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو. اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. تبعا لما جئت به حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اور بھی متعدد الفاظ ملتے ہیں. تو حضور نے ایمان جس چیز کا نام رکھا، اور قرآن نے ایمان جس کو کہا، ایمان نام ہے کیفیت کا، یہ کیمیت نہیں ہے. ایمان تولا نہیں جا سکتا، ایمان دیکھا نہیں جا سکتا، ہاں ایمان محسوس کیا جا سکتا ہے.
ایمان نام ہے محبت رسول کا، ایمان نام ہے محبت رسول میں رہ کر رب کی توحید کو ماننے کا۔ خالی کھولی رسالت کو پیچھے کر دیں اور صرف توحید کا اعلان، تو یہ وحدت کہلاتی ہے، موحد ہوتا ہے وہ، اور اس کی بخشش و مغفرت کا کہیں کوئی شائبہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی شائبہ بھی مل جائے، کیونکہ شیطان سب سے بڑا دعوے دار تھا توحید کا۔ تو رب نے فرمایا میری توحید تو مربوط ہے رسالت کے ساتھ۔ تو آدم علیہ السلام کو چونکہ وہ عبادت کا وہ اعلیٰ درجہ پا چکا تھا، عبادت کی حلاوت اسے اتنی تھی کہ 6 کروڑ سال رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا، لیکن رب نے فرمایا کہ میرا سجدہ، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات، اس ہستی کو سجدہ کر لے۔ وہ سجدہ تعظیمی بجا نہ لایا تو ایمان نصیب نہ ہوا۔ تو آج کی حدیث جو ہمیں درس دیتی ہے وہ ہے محبت رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا، آقا نے فرمایا کہ جس کے دل میں جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ مجھ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں کہ جو محبت میں اتنے شدید ہوتے ہیں، اتنے پختہ ہوتے ہیں، اتنے راسخ ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ان کے سامنے پھر نہیں آتی، ایک ہی ہوتی ہے، مطمع نظر ان کا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو جہنم سے نکلیں گے وہ جل چکے ہوں گے، تراؤ انہا تخرج صفراء ملتویہ، جیسا کہ تم دیکھتے ہو اللہ تبارک و تعالی ان کو جب نکالے گا تو ان کو داخل کرے گا فی نہر حیات، اس نہر حیات کے اندر جب داخل کرے گا ان کے حلقے جسم جل چکے ہوں گے۔ اور اسی سے آگے متصل بہت ساری حدیثیں اگلے بار میں جو میں نے مطالعہ کی وہ نچوڑ پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان میں سے وہ امتی جو میرے ہوں گے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی اور ان کی نمازوں میں جو سجدے انہوں نے کیے ہوں گے، باقی جسم تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور حضور نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، دل بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، تو یہ سارے ہمارا جسم گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، تو یہ جسم سارا جل جائے گا، لیکن ایک چیز ایسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میں جہنم میں رکھ کر بھی نہیں جلنے دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اس بندہ مومن کی پیشانی ہوگی جو میری بارگاہ میں جھکتی رہی ہوگی۔ تو وہ لوگوں کو، دوسرے لوگ جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا، ایمان والوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، تو جب ان کو شفاعت کا اذن نصیب ہوگا، یہ حدیثوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، تو وہ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ وہ جب جائیں گے تو انہوں نے کوئی ان کی خدمت کی ہوگی، کوئی بولے گا حضور میں نے تو آپ کو پانی پیش کیا تھا، کوئی کہے گا میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، متعدد حدیثوں کا نچوڑ ہے جو بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان میں سے وہ ہوں گے کہ جن کے لیے وہ اللہ والے کہیں گے کانو یحجون معنا وکانو یسلمون معنا، یہ وہ تھے جو ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، یہ وہ ہیں جو ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، یصومون معنا، یہ وہ ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ نہ انہوں نے ان کے ساتھ حج کیا ہوگا، نہ انہوں نے ان کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوگی، نہ ہی انہوں نے ان کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے، وہ تو ان سے پہلے گزر چکے ہوں گے، ولم یلحق بہم، ان کی ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے حبیب نے فرمایا تھا المرء مع من احبا، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا رب اس کو اس کے ساتھ ملا دے۔ اب ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، اب ہم حضرت سیدنا عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت رکھتے ہیں الحمدللہ، ہم حضرت سیدنا عثمان غنی سے محبت رکھتے ہیں، ہم حضرت مولا علی سے، اور ہم امام پاک سے محبت رکھتے ہیں، حضرت امام حسن سے محبت رکھتے ہیں، حضرت امام حسین سے محبت رکھتے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت سے محبت رکھتے ہیں، امہات المومنین سے محبت رکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبیوں سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ تو کوئی نیکی کا کام مل کر نہیں کیا، لیکن رب فرماتا ہے کہ میری رحمت تو اس سے بعید نہیں ہے کہ میں تمہیں ان کے ساتھ ملا دوں گا۔ جو ان کے ساتھ مل گیا، دامن مصطفیٰ سے جو وابستہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی
ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، دل کا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں حضرت امام عالی مقام کے حضور آج کے یہ درس حدیث شریف ہم پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی محبتیں ہمارے سینے میں اسی طرح جلوہ گر فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ان کی محبتوں کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھائے، قبر و محشر حشر کی پہچان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دعائے حمد کا سایہ عطا فرمائے۔ آمین۔